بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدنی علما۔ تو آئیے آج کا 5واں سبق پڑھیں گے، ماترا اور جزم کی مشق۔ اس سے پہلے ہم ماترا کو پہچان لیے تھے، یعنی کہ حرکت کو ماترا کہتے ہیں، عربی میں اس کو اعراب کہتے ہیں، تو اس سب کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح زبر کی، زیر کی اور پیش کی مشق کر چکے ہیں۔ تو یہاں پہ اسی کو بتلا رہے ہیں، یہاں پہ ہم وہی پڑھیں گے، ماترا اور جزم کی مشق کریں گے۔ جزم کسے کہتے ہیں؟ جو حرف ساکن ہو اس کو جزم کہیں گے۔ تو ہم ماترا کے اندر جزم کو بھی پہچانے تھے، تو آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماترا اور جزم کی مشق۔ ماترا اور جزم کی مشق، دیکھیے، الف بے زبر اب، یہ اب ہے، الف بے زبر اب۔ اسی طرح الف بے زیر اب، الف بے پیش اب۔ تو یہاں ہندی میں لکھ کے ہم کو ہجے کرنے بتا رہا ہے، اور یہاں پہ اردو میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ الف بے زبر اب، الف بے زیر اب، الف بے پیش اب۔ تو یہاں پہ با جو ہے یہ کیا ہے؟ جزم ہے۔ با کے اوپر جو دال کے جیسے بنا ہوا وہ جزم ہے۔ آگے دیکھیے، الف تے زبر ات، الف تے زیر ات، الف تے پیش ات، یعنی ات ات ات۔ اسی طرح الف دال زبر اد، الف دال زیر اد، الف دال پیش اد، اد اد اد۔ اسی طرح الف سین زبر اس، الف سین زیر اس، الف سین پیش اس، اس اس اس۔ اسی طرح الف نون زبر ان، الف نون زیر ان، الف نون پیش ان، ان ان ان۔ تو یہاں پہ ایک بات ہم کو ذہن میں رکھنا ہے، کہیں بھی اگر ہم ہجے کریں گے تو ہجے کرنے کی صورت میں آخری میں جو حرف ادا ہوگا اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جیسے الف نون زبر ان، تو یہ ان کو ذہن میں رکھیں گے۔ مثال کے طور پر ہم کسی کا اگر ہجے کرنا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم کرنا ہے ابجد یا امجد، تو اس کی ہجے دیکھیے، الف میم زبر ام، تو یہ ام جو ہے، یہ ام کو ذہن میں رکھیں گے، ام۔ اور جیم دال زبر جد، تو کیا ہوا؟ ام تھا اور یہاں پہ جد ہوا، تو کیا ہوا؟ ام جد۔ تو آخر میں جو حرف نکلے گا اس کو ذہن میں رکھیں گے ہجے کرتے وقت۔ تو یہاں پہ ہم پڑھ لیے ماترا اور جزم کی مشق کر چکے ہیں۔ تو آج کا سبق اتنا ہی رہنے دیجیے، پھر کل جو ہم اس سے آگے جو آئے گا وہ مرکب حرف ہے، تو کل سے مرکبات کی بحث شروع ہوگی۔ لہذا یہ اس سے پہلے جتنے بھی ویڈیو ہیں سب کو دیکھ لیں اور سمجھ لیں، تاکہ آگے جو ہم مرکبات پڑھیں گے اس کو پڑھنے میں ہمیں آسانی ہو۔